اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن كان في هذه اعمى فهو في الاخرة اعمى واضل سبیلا۔ یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 72 ہے، 72، اور ترجمہ اس کا یہ ہے: اور جو اس دنیا میں اندھا رہا تو وہ آخرت میں بھی اندھا ہوگا اور راستے سے بہت زیادہ بھٹکا ہوا ہوگا۔ آخرت کا تذکرہ چل رہا ہے، اس سے پہلے کی آیت میں بھی آخرت کا تذکرہ چل رہا تھا۔ اب یہاں پر یہ بات ارشاد فرمائی گئی ہے کہ جو اس دنیا کے اندر، جو دنیا اسے دی گئی ہے، اس دنیا کے اندر جو اندھا ہوگا تو آخرت میں بھی اندھا ہوگا۔ تو یہ اندھے ہونے سے کیا مراد ہے؟ تو ظاہر سی بات ہے کہ یہاں پر اندھا ہونے کا مطلب دل کا اندھا ہونا ہے، کیونکہ دنیا میں تو آنکھیں تو مسلم اور کافر دونوں کو دی گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ حج میں: فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ۔ بے شک واقعہ یہ ہے کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، لیکن وہ دل اندھے ہوتے ہیں جو سینوں میں ہیں۔ تو اب یہ اپنی آنکھوں سے سب دیکھ رہے ہیں، آنکھیں رکھنے کے باوجود، شعور رکھنے کے باوجود، دل دماغ رکھنے کے باوجود رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سمجھنا ہی نہیں چاہتے ہیں، اس پر غور و فکر کرنا ہی نہیں چاہتے ہیں۔ وہ جس طرح گمراہ ہیں اسی طرح گمراہی میں بہتے چلے جا رہے ہیں، اسی طرح گمراہی میں بہکے ہوئے چلے جا رہے ہیں۔ اپنے آنکھوں سے دیکھتے نہیں، اس نبی کو نہیں دیکھتے ہیں جو ان کے درمیان میں اس نے 40 سال اپنی عمر گزاری ہے، اور اس دوران اس کا رویہ، اس کا کردار، اس کی زندگی انتہائی پاکیزہ، انتہائی عمدہ رہی ہے۔ اس کو وہ الصادق الامین کہتے رہے ہیں، ان کے اوپر بھروسہ کرتے رہے ہیں، ان کے لوگ مثالیں دیتے رہے ہیں، ان کی قسمیں کھاتے رہے ہیں۔ اور اب جب وہ اللہ کی طرف بلانے والا ہو گیا، اللہ کی طرف بلا رہا ہے، اللہ کا کلام تمہیں پڑھ کر سنا رہا ہے اور تمہیں صحیح راستے کی ہدایت کر رہا ہے، اور تمہارے سامنے سیدھے راستے کو کھول کر بیان کر رہا ہے، تو اب اسی کا انکار کرنے والے ہو گئے۔ تو بہت سارے لوگ آنکھیں رکھنے کے باوجود نہیں دیکھتے ہیں۔ اسی کو دل کا اندھا ہونا کہا گیا ہے، اسی کو آنکھوں کا اندھا ہونا کہا گیا ہے کہ آنکھیں ہیں لیکن یہ دیکھتے نہیں ہیں۔ تو اس آنکھوں کا کیا کام ہے؟ آنکھوں کا معاملہ صرف اس قدر نہیں ہوتا کہ اسے دیکھا جائے، بلکہ آنکھوں کا معاملہ یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ اس چیز کو دیکھے اور اس کو سمجھے اور اس کو پرکھے۔ بہت سارے لوگ اپنے خاندان اور اپنے قبائل اور اپنے باپ دادا کی روش اور اس کے طریقے پر اس قدر چلتے ہوئے جاتے ہیں کہ ان کے سامنے حق بات پیش کی جائے، سچائی کی بات پیش کی جائے، پھر بھی اسے وہ تسلیم نہیں کرتے۔ ان کے سامنے قرآن پاک کی آیات پیش کی جائیں، ان کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث پیش کی جائے، پھر بھی وہ اس کو نہیں سمجھتے، اور وہ کہتے ہیں نہیں، ہمارے خاندان میں جو ہوتا ہے وہی ٹھیک ہے۔ شادی بیاہ کا جو طریقہ اور جنازے کا جو طریقہ اور خوشی اور غم میں منانے کا جو طریقہ جو ہمارے خاندان میں ہوتا آیا ہے، ہمارے گاؤں اور ہمارے علاقے میں جو ہوتا آیا ہے، ہم اسی رسم و رواج پر جمتے رہیں گے اور اسی پر اڑے رہیں گے اور اس کو چھوڑیں گے نہیں ہم۔ چاہے ان کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری باتیں پیش کی جائیں، صحیح احادیث پیش کی جائے، قرآن پاک کی آیتیں ان کو پڑھ پڑھ کر سنائی جائیں، مگر وہ اس کو نہیں سمجھتے ہیں۔ تو یہ آنکھیں ہیں، لیکن ان آنکھیں رکھنے کے باوجود اس کا یہ فائدہ نہیں اٹھاتے ہیں۔ تو کل قیامت کے دن جب وہ دنیا میں جیسے ہی یہ دل کے اندھے تھے، تو اسی طریقے سے آخرت میں بھی اٹھائے جائیں گے، یعنی اسی حالت پر اٹھائے جائیں گے۔ کفر پر مرے ہیں تو کفر پر اٹھائے جائیں گے، شرک پر مرے ہیں تو شرک پر اٹھائے جائیں گے، اور ایمان پر مرے ہیں تو ایمان پر اٹھائے جائیں گے۔ تو یہاں پر یہ مراد ہے۔ اچھا، آگے فرمایا کہ وہ اضل سبیلا، وہ زیادہ گمراہ ہوں گے اور راستے سے بہت زیادہ بھٹکا ہوا۔ تو آخرت میں وہ زیادہ بھٹکا ہوا کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ دنیا میں جو بھٹکا ہوا شخص ہے، وہ اس بات کا امکان ہے کہ وہ سدھر جائے، وہ اپنی اصلاح کر لے، وہ دائرہ ایمان میں داخل ہو جائے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے والا بن جائے۔ لیکن جب کفر پر مر گیا، وہ شرک پر مر گیا، اسی پر اس کی موت آ گئی، اسے توبہ کی توفیق نہیں ملی، اور اس کے بعد اب جب وہ اللہ کے ہاں اٹھایا جائے گا، جب یہ دوبارہ زندگی اسے دی جائے گی، تو وہ اسی کفر اور اسی شرک پر اٹھایا جائے گا۔ اب وہ وہاں پر جا کر توبہ کرے، اللہ رب العزت کے جاہ و جلال کو دیکھ کر، فرشتوں کو دیکھ کر، جنت جہنم کو دیکھ کر، اب اگر وہ توبہ کرے، اب اگر وہ بار بار معافی مانگے، تو اب اس کی معافی نہیں ہوگی۔
اس لیے کہ اب وہ ختم ہو گئی، اس کا جو معاملہ تھا وہ ختم ہو گیا۔ اب جو دنیا کی زندگی آزمائش کے لیے، امتحان کے لیے دی گئی تھی، اس امتحان میں وہ ناکام ہو گیا اور فیل ہو گیا۔ اب اس کے چیخنے اور چلانے سے کچھ نہیں ہوگا۔ یہ جو دنیا ہے، اس دنیا میں غیب پر ایمان لانا ہے، اس دنیا میں اللہ کے رسول کی باتوں پر ایمان لانا ہے، اس دنیا میں اللہ رب العزت نے جو باتیں ارشاد فرمائی ہیں ان سب پر ایمان لانا ہے، اس پر عمل کرنا ہے۔ اچھا، ایک اور بات ہے کہ یہاں پر ذکر ہے کہ وہ اندھے اٹھائے جائیں گے، اور دوسرے مقامات پر ہے کہ وہ ان کے دیکھنے کا ذکر ہے۔ تو اس کو لوگ بسا اوقات لوگ سوال کرتے ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہے، کہ یہ کیسے ہوگا؟ تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بات کہی ہے کہ یہ جو قرآن پاک میں ہے، سورۃ الکہف میں ہے کہ وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ، کہ مجرمین جو جہنم کو دیکھیں گے تو کیسے دیکھیں گے، کیا ہوگا؟ تو بتایا یہ گیا ہے کہ ایک تو پہلی تو بات یہ ہے کہ یہاں پر جو اندھا کہا گیا ہے، اس اندھے سے مراد دل کا اندھا ہونا ہے، حقیقت میں اندھا ہونا نہیں ہے۔ یعنی اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر کوئی اس دنیا میں اندھا تھا، اللہ نے اس کو آنکھیں نہیں دی تھیں، تو پھر وہ قیامت کے دن بھی اندھا اٹھے گا، ایسا نہیں ہے اس کے اندر۔ یہ بات اس میں نہیں کہی گئی ہے، بلکہ یہاں پر دل کا اندھا ہونا مراد ہے۔ اور کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں، یہاں پر واقعتاً اندھا ہونا مراد ہے۔ تو اگر واقعتاً اندھا ہونا مراد ہے، تب تو پھر اس سورہ کہف کی یہ آیت ہے کہ فَلَمَّا رَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ، کہ وہ جب مجرمین جہنم کو دیکھیں گے تو اس کی تطبیق کیسے ہوگی، کیسے ممکن ہے؟ تو دیکھیے، ایک سیدھی سادھی بات یہ ہے کہ قیامت کا جو دن ہوگا، یعنی سور پھونکنے کے بعد کا جو عرصہ ہوگا، وہ 50,000 سال کے برابر دن ہوگا۔ ایک دن 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ تو جو مجرم ہوں گے، جو گنہگار ہوں گے، ان پر مختلف احوال گزریں گے۔ ممکن ہے کہ جب وہ قبروں سے اٹھائے جا رہے ہوں تو اندھے اور گونگے بہرے بن کر اٹھائے جائیں گے، بعد میں انہیں دیکھنے، سننے اور بولنے کے مراحل سے بھی گزریں گے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی یہی تطبیق فرمائی ہے۔ لیکن اس میں اصل سب سے بڑی بات یہی ہے کہ جو یہ دنیا کی زندگی ہمیں دی گئی ہے، وہ ایک بطور آزمائش کے دی گئی ہے۔ یعنی آپ یوں سمجھ لیجئے جیسے ہم کسی امتحان حال میں بیٹھے ہیں اور ہمارے ہاتھ میں کاپی اور قلم ہے۔ اب کاپی اور قلم جو ہے، اب ہم اس کاپی کے اوپر جو لکھیں گے اسی کے مطابق ہمارا فیصلہ کیا جائے گا۔ اب کوئی یہ نہ کہے، جو ٹیچر ہے، جو آپ کا ٹیچر ہے، وہ ٹیچر کسی کو پاس کرتا ہے، کسی کو فیل کرتا ہے، یہ حقیقت ہے۔ وہی پاس کرنے والا ہے اور وہی فیل کرنے والا ہے، لیکن کچھ اصول ہیں، کچھ قاعدے ہیں۔ وہ کاپی کو دیکھتا ہے، کاپی کو دیکھ کر کسی کو پاس کرتا ہے، کسی کو فیل کرتا ہے۔ اب اگر کوئی یہ کہنا شروع کرے کہ یہ ٹیچر جو ہے وہ صحیح نہیں ہے، اور وہ جس کو چاہتا ہے پاس کر دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے فیل کر دیتا ہے، تو یہ تو بات صحیح نہیں ہے۔ تو دیکھیے، یہ بات کہنا بھی غلط ہے، اس لیے کہ یہ حقیقت ہے کہ ٹیچر پاس بھی کرتا ہے، ٹیچر فیل بھی کرتا ہے، لیکن کچھ قواعد، کچھ اصول کو مد نظر رکھتے ہوئے۔ آپ نے کاپی پر لکھا ہے، اچھا لکھا ہے تو وہ پاس کرے گا۔ کاپی پر کچھ نہیں لکھا ہے، یا غلط لکھا ہے، الٹا سیدھا لکھا ہے، لائنیں کھینچ کر چلے آئے ہیں، تو وہ فیل کرے گا۔ اسی طریقے سے اللہ کا معاملہ ہے، وہ ہدایت بھی دیتا ہے، وہ گمراہی بھی دیتا ہے۔ وہ کسی کے لیے ہدایت کا فیصلہ کرتا ہے، کسی کے لیے گمراہی کا فیصلہ کرتا ہے، لیکن اس کے کچھ اصول ہیں، اس کے کچھ ضوابط ہیں۔ وہ بندوں کو اس نے اختیار دے رکھا ہے، ان کو عقل دیا ہے، شعور دیا ہے، ان کے اندر کام کرنے کی صلاحیت دی ہے، ان کے اندر سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی ہے، فیصلہ لینے کی صلاحیت دی ہے۔ اب اگر انسان نیکیوں کی طرف آگے بڑھتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی طرف آگے بڑھتا ہے، تو اس کے لیے ہدایت کا فیصلہ ہوتا ہے۔ اور اگر وہ اپنے فساد میں آگے بڑھتا جاتا ہے، گناہوں میں آگے بڑھتا جاتا ہے، بات کو سمجھنا ہی نہیں چاہتا، آنکھیں رکھنے کے باوجود نہیں دیکھنا چاہتا ہے، اور کچھ نہیں سمجھنا چاہتا ہے، تو پھر اس کے لیے گمراہی کا فیصلہ ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہی گمراہ کرنے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی جو ہے وہ ہدایت دینے والا ہے، لیکن وہ ایسے ہی نہیں ہے، بلکہ اس نے انسانوں کو یہ اختیار دے رکھا ہے۔ اب جو انسان یہاں پر اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے گا، غیب پر ایمان لائے گا، نیکیوں کے کام کرے گا، اس کے لیے جنت کا فیصلہ ہے، اس کے لیے ہدایت کا فیصلہ ہے، اس کے لیے کامیابی کا فیصلہ ہے۔ اعلی رؤوس الاشہاد اس کو کامیاب قرار دیا جائے گا، نامہ اعمال اس کے داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا۔ اور جو زندگی میں، اس دنیا کی زندگی میں اس بات کو اس نے سمجھا ہی نہیں، اپنے عقل کا، شعور کا استعمال ہی نہیں کیا، اور اس نے نبی کی بات پر کان ہی نہیں دھرا، قرآن پاک کی آیات کو غور سے اس نے سنا ہی نہیں، اور
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے گریزا رہا، بھاگتا رہا، ان کی باتوں پر اس نے عمل ہی نہیں کیا، اس نے اپنی زندگی تباہ و برباد کر لی۔ فتنہ و فساد میں جس نے اپنی زندگی گزاری، گناہوں میں جس نے زندگی گزاری، جرم کر کے جس نے زندگی گزاری، تو پھر اس کے لیے جہنم کا فیصلہ کیا جائے گا، پھر اس کے لیے ایمان کا فیصلہ کیسے ہوگا؟ تو یہ بات بھی اچھی طرح سے جان لینا چاہیے کہ ہماری دنیا کی یہ زندگی ہمارے لیے ایک آزمائش ہے، ہم ہر لمحہ آزمائش میں ہیں۔ ہمارے پاس دولت ہے تو اس کی آزمائش ہے، غربت ہے تو اس کی آزمائش ہے، اولاد ہے تو اس کی آزمائش ہے، ہم کہیں پر کام کر رہے ہیں اس کی آزمائش ہے۔ ہم اس دنیا کے اندر مرحلے میں جو ہم گزر رہے ہیں، یہ آزمائش کا مرحلہ ہے کہ ہم کیسے اپنا برتاؤ ہوتا ہے، کیسے ہمارا رویہ ہوتا ہے، اور کیسے ہم اپنے ایمان پر قائم رہتے ہیں، ان سب چیزوں کی آزمائش ہے۔ اس میں جو جتنا زیادہ کامیاب ہوگا، جو جتنا زیادہ تقوی والا ہوگا، وہ اللہ کے نزدیک اتنا ہی زیادہ مکرم اور اتنا ہی زیادہ بڑا ہوگا۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تمہارے اللہ کے یہاں تم میں سب سے بڑا وہ ہے، اور سب سے بہتر اور سب سے معزز وہ ہے جو اللہ کا تقوی اختیار کرنے والا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو تقوی پر گامزن فرمائے، اپنے فضل و کرم سے ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے، اور دنیا کی زندگی میں اور آخرت کی زندگی میں ہم سب کو کامیاب فرمائے، ایمان پر ہم سب کا خاتمہ عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔